ایک ایسا ہوٹل جس میں کئی لاکھ لوگ چیک ان کر چکے، جن میں ٹھہرنے والے گیسٹس اپنی چھٹیاں گزارنے آئے ہوں گے۔ کوئی وہاں کسی سے ملنے کے لیے گیا ہوگا، کوئی وہاں کا عالی شان کھانا کھانے گیا ہوگا، لیکن انہی لاکھوں لوگوں میں چند ایسے بھی وزٹرز ہیں جو اس ہوٹل میں چیک ان تو ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی چیک آؤٹ نہیں کیا، یعنی وہ کبھی ہوٹل سے باہر آئے ہی نہیں۔ وہ کہاں غائب ہو گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بارے میں آج کی اس ہارر ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ سو ویلکم ٹو ہارر سیریز بائی انٹرٹیننگ ٹیلز۔ السلام علیکم، آپ سب کو آج کی اس ہارر ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ 1888 میں ویسٹرن کینیڈا کے شہر البرٹا میں پبلک کے لیے ایک ہوٹل کھولا جاتا ہے۔ یہ ہوٹل پاکستان یا انڈیا کی طرح ایک اونچی بلڈنگ پر نہیں بنا ہوا، بلکہ یہ ہوٹل کینیڈا کے بینف نیشنل پارک میں ماؤنٹ رڈل نامی ایک پہاڑی سلسلے میں واقع۔ یہ ہوٹل ایک بہت ہی حسین نیچر کے گرد گھرا ہوا ہے، جو کہ اپنے ٹھہرنے والے گیسٹس کو دلکش اور پرسکون قدرتی نظاروں سے لطف اندوز کرواتا ہے۔ کبھی کسی زمانے میں یہ ہوٹل بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ 11 فلورز پر مشتمل 2 عمارتوں پر محل نما بنا ہوا ہے، جس میں 1000 کمروں کے علاوہ شاہی ڈائننگ روم، بزنس ایونٹس اور گیدرنگز کے لیے عالی شان ہالز بنے ہوئے۔ یہ ہوٹل کینیڈا کے مشہور گرینڈ ہوٹلز میں سے ایک ہے۔ اس ہوٹل نے 132 سالوں میں بے تحاشا خوفناک قتل کی وارداتیں، خودکشیوں کے واقعات اور کمروں میں غیر معمولی سرگرمیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ اس ہوٹل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 1920 میں ایک کپل کی شادی والے دن دلہن اپنے شادی کے لباس میں سجی ہوئی ہوٹل کی سیڑھیوں سے، جو ماربل کی بنی ہوئی ہیں، نیچے اترتے وقت پھسل کر نیچے جا گری اور اس کی وہیں موت ہو گئی۔ اب یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے اترتے وقت کسی بھیانک مخلوق کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور ہوش نہ سنبھالتے ہوئے وہ نیچے جا گری۔ اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شادی کا لباس لمبا ہونے کی وجہ سے وہ پاؤں میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے وہ گرتی ہوئی جب نیچے پہنچی تو مر گئی۔ سچ جو بھی ہو، اس حادثے کے بعد سے آج تک اس ہوٹل میں رکنے والے گیسٹس اور ویٹرز کو وہی دلہن سفید لباس میں انہی سیڑھیوں سے اوپر اور نیچے جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جس ہال میں اس دلہن کی شادی چل رہی تھی، اس روم میں آج بھی اسی دلہن کو وہاں ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور وہ ڈانس ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے اس رات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا تھا۔ اس ہوٹل کا روم نمبر 873 سب سے زیادہ خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ اس روم میں لوگوں کے ساتھ ایسے خوفناک واقعات پیش آئے ہیں کہ ہر گیسٹ اس روم کے متعلق خوفناک انکشافات کرتا تھا۔ متعدد کمپلینٹس کے بعد بالآخر ہوٹل مینجمنٹ نے اس روم کو پرماننٹلی بند کر دیا، اور آج تک وہ روم اندھیروں میں بند پڑا ہے۔ روم نمبر 873 کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کمرے میں اس قدر خطرناک جنات کا بسیرا ہے کہ ایک شخص جو اپنی فیملی کے ساتھ یہاں چھٹیاں منانے آیا ہوا تھا، اس نے اپنی بیوی اور ایک کم سن بیٹی کو قتل کر کے اپنی بھی جان لے لی۔ اس شخص کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیوں۔ اس رات ایسا کیا ہوا تھا اس روم میں
ہوٹل مینجمنٹ اس واقعے پر پردہ ڈالتے ہوئے دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ 1975 میں سیم میک آلے نامی ایک اسکاٹس مین جو اس ٹائم پر ہوٹل کا بیل مین ہوا کرتا تھا، ایک دفعہ 2 بوڑھی عورتیں ایک کمرے میں لاک ہو گئی تھیں۔ انہوں نے روم کے اندر بیل بٹن دبایا تاکہ کوئی مدد کے لیے ان تک پہنچے، لیکن 15 منٹ تک کوئی رسپانس نہیں ملا کیونکہ اس ٹائم پر تمام بیل مین مصروف تھے۔ جب کافی ٹائم بعد بیل مین فارغ ہو کر ان تک پہنچا تو روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس پر ان بوڑھی عورتوں نے بتایا کہ ایک بوڑھا بیل مین جس نے ایک کالی موٹی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اس نے ہمارا دروازہ کھولا ہے۔ اس بیل مین کا حلیہ سنتے ہی وہاں موجود بیل مین کافی ڈر گیا کیونکہ وہ حلیہ سیم میک آلے سے ملتا تھا جو 1975 میں اس ہوٹل میں پر اسرار طور پر مرا ہوا پایا گیا تھا۔ ہوٹل مینجمنٹ واضح طور پر ایگزیکٹ نمبرز نہیں بتاتی، لیکن بہت سے مخصوص کمرے ہیں جو بے حد ہانٹڈ سمجھے جاتے ہیں۔ ان رومز میں ٹھہرنے والے گیسٹس شکایت کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ان کے سر سے تکیے کھینچ لیے جاتے ہیں۔ کچھ گیسٹس کا انکشاف تھا کہ رات سوتے ہوئے انہیں بستر سے دھکیل دیا گیا۔ خاص کر کے 6، 7 اور 9 فلورز پر کچھ اسپاٹس ایسے ہیں جہاں بے پناہ ٹھنڈ محسوس کی جاتی ہے۔ ان مخصوص ہانٹڈ رومز میں سے ایک روم ایسا ہے جس میں ٹھہرنے والے گیسٹس کو رات ہوتے ہی زور زور کی ڈراؤنی چیخوں سے بیدار کیا جاتا ہے، اور جب لائٹس آن کرتے ہیں تو انہیں بیڈ روم اور باتھ روم کے آئینوں پر خون آلود خوفناک ہاتھوں کے نشانات نظر آتے ہیں، اور جب ہوٹل سٹاف کو بلایا جاتا ہے تو وہ نشانات اپنے آپ غائب ہو جاتے ہیں اور آئینے ایسے صاف ہوتے ہیں جیسے ان پر کبھی کوئی نشان ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ کہا جاتا ہے ایک فیملی کا پر اسرار طور پر قتل ہوا تھا۔ اس مشہور گرینڈ ہوٹل میں کئی فلورز مکمل بند کر دیے گئے ہیں اور ٹائٹ سیکیورٹی تعینات ہے تاکہ کوئی ان فلورز پر نہ جائے۔ ہوٹل عملے سے اگر ان ہانٹڈ فلورز کا ذکر کیا جائے تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ان پر رینوویشن کا کام چل رہا ہے، لیکن در حقیقت وہاں جان لیوا مخلوقات کا بسیرا ہے۔ وہ ان فلورز پر چلتے پھرتے ہیں اور آنے والے کو ہانٹ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے آج کی اس ہارر ایپیسوڈ سے اجازت چاہوں گا۔ رمضان کریم آپ سب کو مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ہانٹڈ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ہارر سٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا حافظ۔